یہ چیز پانے کے اوپر مجبور کیا تھا۔ اور آگے بڑھو، یہی بنی اسرائیل ہیں، ان کے گھروں کے اندر گھس کر ان کے مردوں کو قتل کر دیا جاتا، ان کی بیویوں کو غلام بنا لیا جاتا، لوڈی بنا لیا جاتا، ان کے بچوں کو قتل کر دیا جاتا، ان کے گھروں کو آگ لگا دی جاتی تھی۔ یہ اس طرح سے ذلیل و رسوا ہوئے۔ کس چیز نے آخرکار اس ذلت و رسوائی کے اختیار کرنے پر اور ان تک پہنچانے پر کس چیز نے انہیں مجبور کیا تھا، اور کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے وہ یہ تمام سب ذلت و رسوائی کے جو ہے شکار ہوئے تھے؟ میرے عزیز، میرے دوست، قرآن پڑھو، احادیث پڑھو، تاریخ کے اوراق پلٹ کر کے دیکھو ان قوموں، تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ قرآن ہمیں آواز دیتا ہے۔ رب ذوالجلال نے ان تمام قوموں کا ذکر فرماتے ہوئے یہی فرمایا ہے کہ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا ہے، بلکہ یہ ان کی معصیتیں تھیں، یہ ان کی سرکشیاں تھیں، یہ ان کی رب سے نافرمانیاں تھیں، یہ ان کے گناہ تھے جن کے اثرات تھے، جن کی وجہ سے اللہ وحدہ لا شریک نے انہیں اس کائنات میں ذلیل و رسوا کیا، انہیں ہلاک و برباد کیا۔ یہ ان کے گناہوں کی سزائیں تھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں اس دنیا کے اندر عطا فرمائی تھی، بلکہ اور ان کی سرکشیاں تھیں، ان کا تمرد تھا، ان کے باغیانہ رجحانات اور باغیانہ عقائد اور خیالات تھے، جن کی پاداش میں وہ رب ذوالجلال کے غضب کے شکار ہوئے ہیں۔ مسند احمد کے اندر ایک روایت آئی ہوئی ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس روایت کو ذکر کیا ہے حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب قبرص کا علاقہ فتح ہوا، قبرص کا شہر جو تھا قبرص، مدینہ قبرص جو فتح ہوا اور مسلمانوں کے قبضے میں آیا، اسلامی لشکر اس کے اندر داخل ہوا، اس شہر کے اندر وہ فوج داخل ہوئی، تو وہاں کے باشندے گرفتار کیے گئے۔ ایک کوہرام سا اس شہر کے اندر بس مچ گیا، اور لوگ واویلا کرنے لگے، ایک دوسرے کو پکڑ پکڑ کر کے گریہ وزاری کرنے لگے، رونے لگے۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسی اسنا میں میں نے دیکھا صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جہاد کے لیے گئے تھے، ایک کونے کے اندر بیٹھ کر کے زار و قطار رو رہے ہیں، زار و قطار آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں۔ میں نے کہا ابو درداء، آج تو خوشی و مسرت کا دن ہے، آج اللہ نے اسلام کو سربلندی عطا کی ہے، مسلمانوں کو عزت عطا فرمائی ہے، کافروں کے ملک کو مسلمانوں کے قبضے میں دیا ہے، آج تو اللہ کا فضل اور کرم ہے، تم آج کے دن بیٹھ کے رو رہے ہو، ذرا بتلاؤ تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر اٹھایا، کہنے لگے جبیر، برا ہو تمہارا، تم نے دیکھا نہیں کہ جب بھی کوئی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرکشی کرتی ہے، اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، اللہ کے حکم کی عدولی کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین اور ضابطے کو توڑتی ہے، تو اور رب کی نافرمانی کرنے لگتی ہے، تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کی کوئی عزت باقی نہیں رہتی ہے، اس کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی ہے۔ بھلا جبیر ذرا سوچو تو صحیح کہ یہی وہ لوگ تھے کہ ذرا بتلاؤ، کیا ان کا اس سے پہلے اس ملک میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، ان کا کوئی حکمراں نہیں تھا، یہ اس ملک میں امن و شانتی سے نہیں رہ رہے تھے، یہ خوشی و مسرت سے نہیں رہ رہے تھے، یہ ان کو اس ملک کے اندر شان و شوکت حاصل نہ تھی، کیا ان کا کوئی بادشاہ نہیں تھا؟ لیکن آج انہی کو دیکھو کہ جب انہوں نے اللہ وحدہ لا شریک کی نافرمانی کی، انہوں نے رب کے قوانین کو توڑے، انہوں نے رب ذوالجلال کے ساتھ شرک کیا، انہوں نے رب ذوالجلال کے احکام کو ٹھکرایا، تو اللہ وحدہ لا شریک نے ان کی کیا درگت بنائی ہے کہ آج یہ غلام بنے ہوئے ہیں، ان کی سلطنت چھین لی گئی، ان کی حکمرانی چھین لی گئی، اور اللہ وحدہ لا شریک نے مسلمانوں کے ہاتھوں میں، اپنے چاہنے والوں کے ہاتھوں میں ان کی حکومتیں دی ہیں۔ تو اسی طرح سے میں رو رہا ہوں کہ کل کو کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان آج جو دوسرے نافرمانوں کو درس دے رہے ہیں، انہیں عبرت دے رہے ہیں، ان کے ملک کے اوپر قبضے کر رہے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ وہ جس طرف نکل جاتے ہیں اللہ کی سرزمین ان کے انتظار میں رہتی ہے، اللہ اس زمینوں کا انہیں مالک بنا دیتا ہے۔ میں رو یہ رہا ہوں کہ کل ایسا دن نہ آئے کہ مسلمانوں کے اوپر وہ مصیبتیں آئیں کہ جس طرح یہ قومیں رب کے قوانین کو ٹھکرا کر کے بے عزت اور ذلیل ہوئی ہیں، اسی طرح مسلمان بھی کل اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی اور ان کی اللہ کی خطائیں اور گناہ کا مرتکب ہو کر کے اللہ کے غیظ
غیظ و غضب کا شکار ہو جائیں، اس لیے میں روتا ہوں۔ لیکن ہائے افسوس، آج اسی صحابی کی بات یاد آتی ہے۔ آج ہماری بدعمالیاں، آج ہمارے گناہ، آج ہمارے معصیتوں کے اثرات ہمارے زندگی کے اوپر، خواہ وہ انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں یا سیاسی ہوں یا معاشرتی ہوں یا عائلی ہوں یا خانگی ہوں یا باہر کے ہوں یا داخلی ہوں، غرض ہر طرح سے اس کے اثرات ہمارے اوپر موجود ہیں، اور ہم اپنے دید عبرت ہو تو ہم اپنی آنکھوں کو پھاڑ پھاڑ کر کے ان عبرتوں کو اور ان اثرات کو کا ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لن يهلك الناس حتى يعبروا من انفسهم، کہ لوگ جب تک کثرت کے ساتھ گناہ نہیں کرنے لگیں گے تب تک اس دنیا سے ہلاک نہیں ہوں گے، یعنی جب کثرت سے گناہ ہونے لگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو اس دنیا سے ہلاک و برباد کر دے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے، امام اہل السنہ حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی مسند کے اندر ذکر کیا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت المعاصی فی امتی عمہم اللہ بعذاب من عنده قلت یا رسول اللہ اما منهم يومئذ اناس صالحون قال بلى قلت فكيف يصنع باولئك قال يصيبهم ما اصاب الناس ثم يسيرون الى مغفرة من الله ورضوان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت کے اندر گناہ عام ہو جائیں گے، میری امت کے اندر جب معصیتیں عام ہو جائیں گی، نافرمانیاں پھیل جائیں گی، تو اللہ کا عذاب ان کے اوپر مسلط کیا جائے گا۔ اللہ کا عذاب میری امت کے اوپر آنا شروع ہوگا۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا اس زمانے میں نیک اور صالح لوگ موجود نہیں ہوں گے؟ کیا اس وقت آپ کی امت میں بزرگ لوگ، نیک لوگ، صالح لوگ موجود نہیں ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا، موجود ہوں گے صالح لوگ، نیک لوگ، متقی لوگ، ایماندار لوگ، پرہیزگار لوگ موجود ہوں گے، لیکن جب اللہ کا عذاب ان برے لوگوں کی وجہ سے آئے گا تو اس کی لپیٹ سے وہ بھی نہیں بچ سکتے ہیں، اس کی لپیٹ سے وہ بھی نہیں بچ سکتے ہیں۔ یہ اور بات ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بعد میں چل کر کے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے اور اپنی رضا اور خوشنودی انہیں عطا فرمائے، یہ اور بات ہے، لیکن اس وقت جب اللہ کا عذاب آئے گا تو چاہے کوئی گنہگار ہو، چاہے کوئی نیکوکار ہو، اس عذاب میں ضرور وہ لوگ ملوث ہوں گے اور وہ لوگ ضرور اس کے اندر شریک ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ یوشک ان تداعى الامم من كل افق كما تداعى الاكلة على قصعتها۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اے میری امت کے لوگوں، ایک دور آئے گا، ایک وقت آئے گا، اور میں کہتا ہوں کہ آج وہ زمانہ یہی ہے جس کے بارے میں اس صادق المصدوق نبی نے آج سے 1400 برس پہلے پیشین گوئی فرمائی تھی، اور وہ یہی زمانہ ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ دنیا کی جتنی قومیں ہیں، دنیا کے اندر جتنی قومیں ہیں جو دشمنان اسلام ہیں، اے میری امت کے لوگوں، تمہارے اوپر چاروں طرف سے پل پڑیں گی، تمہیں ہلاک اور برباد کرنے کے لیے چاروں طرف سے اس طرح اکٹھی ہو جائیں گی جس طرح ایک بھوکا آدمی سجے ہوئے دسترخوان کے اوپر جھپٹے مارتا ہے، اس طرح سے پوری امتیں، پوری قومیں تمہارے خلاف کھڑی ہو جائیں گی۔ راوی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ امن قلت من یومئذ، کیا ہم لوگ اس وقت قلیل تعداد میں ہوں گے، تھوڑے ہوں گے، اس لیے لوگ ہمارے اوپر یہ ظلم کریں گے اور ہمارے اوپر اس طرح سے جھپٹ پڑیں گے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں قال انہم یومئذ کثیر، آج جتنے ہو اس سے کہیں زیادہ لوگ موجود ہوں گے اس زمانے میں، تمہاری کثرت ہوگی، تعداد میں تم سب سے زیادہ ہوگے،